اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الحاقہ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لہم من باقیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ 29ویں پارے کی سورہ مبارکہ سورۃ الحاقہ، اس کی 8 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور اتنی پیاری صورت ہے یہ کہ دل کر رہا تھا کہ اسے مزید آگے پڑھا جائے، اور مزہ اس کو پڑھنے کا اور آ سکتا ہے اگر آپ کو یہ سمجھ بھی آ رہی ہے۔ بہرحال آج اس سورہ مبارکہ کی 8 آیات تلاوت کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اس میں ایک آیت آپ نے سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے اس میں کہ ثمود اور عاد قوموں کے حوالے سے کہ انہوں نے قیامت کو جھٹلایا، تو جو ثمود قوم تھی اس کو تو ایک چنگھاڑ نے ہلاک کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا گیا ایک چنگھاڑ کے ذریعے سے، ایک سخت آواز کے ذریعے سے۔ اور جہاں تک عاد کا تعلق تھا تو انہیں نہایت سخت گرجتی آندھی سے ہلاک کر دیا گیا۔ اب اس آندھی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اس تیز ہوا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ سخرہا علیہم، اللہ نے اس آندھی کو، اس ہوا کو ان پر مسلط کیے رکھا، سبع لیالٍ، سبع لیالٍ، 7 راتیں، وثمانیۃ ایام، اور 8 دن، حسوما، مسلسل، لگاتار۔ یعنی ایک آپ کو اندازہ ہوگا کہ پرسوں یہاں جو ایک آندھی آئی تھی وہ کچھ دیر کے لیے آئی تھی، لیکن اس نے ایک مرتبہ بتا دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہوا ہوں، اور اگر وہ ہوا عذاب کی صورت کی اختیار کر لے اور پھر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہے تو آپ تصور کریں کہ کیا حال ہوگا۔ اس لیے آگے فرمایا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ، تو اے مخاطب تو نے دیکھا ان لوگوں کو کہ وہ اس میں ایسے پڑے ہوئے تھے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ کھجور کے سوکھے تنے گرے ہوئے، بڑی اونچی دراز قد والی قوم تھی، سخت جان قوم تھی، لہذا ان کا حال یہ تھا کہ جب اس ہوا نے انہیں ہلاک کیا تو وہ ایسے پڑے تھے جیسے کھجور کے خشک تنے جو ہیں وہ پڑے ہوتے ہیں۔ بہر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ جو میں نے شروع میں کہا کہ بڑی خوبصورت صورت ہے، خوبصورت اس حوالے سے کہ ٹیکسٹ بڑا پیارا ہے اس کا، یعنی جو اس میں اسلوب ایک مکی صورت ہے، اور مکی صورت آپ انشاءاللہ جب آگے بڑھیں گے تو آپ کو صحیح مزہ جو ہے وہ مکی قرآن کا ہی آئے گا۔ مدنی قرآن آپ کو ایسے لگے جیسا آپ اردو پڑھ، لیکن ظاہر بات ہے کلام وہ بھی اللہ کا ہے، لیکن ایک فرق آپ کو محسوس ہوگا مکی قرآن کا اور مدنی قرآن کا،
اور وجہ بھی آپ کے سامنے آتی ہے کہ 29واں اور 30واں پارہ اصل میں دیکھیں بالکل ابتدائی دور کی صورتیں ہیں، اور ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں ان لوگوں سے جو انکار کیے جا رہے ہیں مسلسل، اور انتہائی اعلیٰ خطیب ان کے اندر موجود ہیں، اعلیٰ شعراء ان کے اندر موجود ہیں، زبان دانی کا انہیں ذوم ہے. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کے لیے جو ہے وہ ایسی ہی زبان، ایسا ہی محاورہ استعمال کیا. بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ پڑھیں گے تو آپ اس واقعی اس سورہ مبارکہ کو انجوائے کریں گے اس کے ٹیکسٹ کے حوالے سے. باقی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہر وقت ہمیں پناہ مانگتے رہنے چاہیے. تو آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اور جس کو ہائی لائٹ کیا خاص طور پہ، اس میں 7 راتوں اور 8 دن کا ذکر ہوا ہے. اور یہ 7 راتیں اور 8 دن، آپ کو یاد ہوگا کل ہم نے بات ختم ہی یہاں پر کی تھی کہ میں نے آپ کو 3 سے لے کے 10 تک کی گنتی کے بارے میں کچھ بتانے کی کوشش کی تھی. تو وہ چونکہ ہم مکمل نہیں کر پائے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ آج اس کو مکمل کر لیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم جو ہے اپنا نیا ٹاپک شروع کریں. پہلی بات میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ آپ کے جو 1 اور 2 کے عدد ہیں، ان کے لیے آپ کا 1 کے لیے آپ کا نکرہ اسم کافی ہے. مثلا آپ کہنا چاہتے ہیں ایک طالب علم، ایک طالب علم، تو آپ کیا کہیں گے؟ طالبن. طالبن، ایک طالب علم. اور اگر آپ ایک طالبہ کہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کہیں گے؟ طالباتن. ایک مذکر ہے، ایک مؤنث ہے، تو یہ نکرہ بھی کافی ہے. لیکن آپ ایک کے لیے خاص طور پہ واحد کا لفظ صفت کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں اس لفظ کے ساتھ. طالبن کے معنی ایک طالب علم، لیکن اگر آپ کہیں طالبن واحدن تو یہ کنسٹرکشن آپ کی مرکب توصیفی کی کنسٹرکشن بن جاتی ہے. طالبن موصوف اور اس کی صفت واحدن. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ تھوڑا سا زور اس میں پیدا کر سکتے ہیں، یعنی ایک ہی طالب علم، لیکن ایک طالب علم کے لیے آپ اس کنسٹرکشن کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر ایک طالبہ آپ کہنا چاہتے ہیں تو طالبات ان کا لفظ کفایت کرے گا، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ عدد بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو عدد استعمال کریں گے واحداتن، کیونکہ مرکب توصیفی میں موصوف اور صفت کا چاروں اعتبارات سے مطابق ہونا ضروری ہے. اب آپ کہنا چاہتے ہیں 2 طالب علم، تو 2 طالب علم کے لیے آپ کو پتہ ہے مثنیٰ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، تو طالب ان کا مثنیٰ کیا بنے گا؟ طالبانی. کافی ہے. اور 2 مؤنث طالبات، اس کے لیے کیا لفظ بنے گا؟ طالباتانی. کافی ہے. لیکن اگر آپ عدد بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ طالبان اور طالباتان کے لیے صفت استعمال کریں گے، اور مذکر طالبان کے لیے صفت ہوگی اثنانی. اثنانی. اور طالباتانی کے لیے صفت ہوگی اثنتانی. اب یہ بات اور ذہن میں رکھ لیں کہ اثنانی اور اثنتانی ان دونوں الفاظ کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے. اثنان اور اثنتان کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے. اور حمزۃ الوصل کا معنی کیا ہے؟ جب آپ اسے پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو یہ حمزہ الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. آپ اس کو پڑھیں گے طالبان اثنانی، اور اسی طرح اس کو پڑھیں گے طالبتان اثنتانی. یہ تو تھے آپ کے 1 اور 2 کے عدد اور اس کے حوالے سے آپ کی گنتی. کلیئر ہو گیا؟ اب اسی پیٹرن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ 1 قلم 2 قلم، 1 آدمی 2 آدمی، 1 عورت 2 عورتیں، 1 گھڑی 2 گھڑیاں، 1 کرسی 2 کرسیاں بنا سکتے ہیں. اب آگے گنتی آ رہی ہے 3 سے لے کے 10 تک کی. یہ اصل ہمارا جو ہے وہ ٹاپک ہے. 3 سے 10 تک کی گنتی کے
فارمیٹ کو پہلے سمجھ لیں. میں نے اس کی طرف اشارہ ہلکا سا کل کر دیا تھا کہ 3 سے 10 تک کی گنتی جو ہے، یا آپ یہ لکھیں گے گنتی جب، تو یہ مرکب اضافی کے طور پہ لکھیں گے. اسے سمجھ لیں. میں کہنا چاہتا ہوں 3 طالب علم اور کہنا چاہتا ہوں 3 طالبات. کلیئر ہو گیا؟ تو غور کریں، عدد پہلے، اور جس چیز کو آپ گن رہے ہیں اسے کہا جاتا ہے معدود. عدد اور معدود کی کہانی ہے ساری. عدد گنتی، اور جس چیز کو گنا جائے وہ معدود کہلاتا ہے. تو 3 اس میں عدد ہے اور طالب جو ہے معدود ہے. کلیئر ہو گیا؟ اب 3 سے لے کے 10 تک مضاف مضاف الیہ. عدد جو ہے وہ مضاف بن کر آئے گا، اور جو معدود ہے وہ مضاف الیہ بن کر آئے گا. ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 3 طالب علم، میں آپ کے سامنے گنتی لکھتا ہوں اور پھر 3 طالبات کی عربی لکھتا ہوں، اس کے بعد آپ خود بتائیں گے، اور وہ دلچسپ بات جو میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. 3 طالب علم کی عربی ہوتی ہے ثلاثۃ طلاب. ثلاثۃ طلاب. پہلی بات نوٹ کریں، مضاف اور مضاف الیہ میں نے بتایا نا. تو دیکھیں کیا مضاف اور مضاف الیہ قواعد اپلائی ہو رہے ہیں. مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوتا، اعراب ہلکا ہوتا ہے، اور مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے، قواعد اپلائی ہو رہے ہیں. اور 3 طالبات کی عربی جو ہے وہ ہوگی ثلاث طالبات. کلیئر ہو گیا؟ اب پہلی بات یہ کہ عدد پہلے ہے، معدود بعد میں. جبکہ 1 اور 2 میں کیا تھا؟ معدود پہلے تھا، عدد بعد میں. نہیں، عدد صفت بن کر آ رہا تھا. اب عدد جو ہے وہ مضاف بن کر آ رہا ہے. 3 سے 10 تک یہی صورتحال چلے گی. کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اور دوسری بات نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ مذکر معدود کے لیے گول تا والا عدد لگے گا. مذکر معدود گول تا والا عدد، مؤنث معدود گول تا کے بغیر عدد. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث، لیکن الٹا آپ کہنے کے حساب ہو گیا کہ اگر آپ کا معدود مذکر ہے طالب، اور اس کے واحد اسم کو دیکھنا ہے، اپنے واحد اسم کو دیکھیے گا. معدود اصل میں واحد ہے، طالب مذکر ہے تو اس کے لیے گولتا والا عدد لگے گا. طالبہ مؤنث ہے معدود، تو اس کے لیے عدد جو ہے وہ بغیر تا کے لگے گا. کلیئر ہوگی ایک بات؟ اور دوسری بات یہ کہ جو معدود ہے وہ جمع کا لفظ استعمال، ٹھیک ہے، جمع کا لفظ استعمال ہوگا. ویسے بھی ہم کہتے ہیں 3 کرسیاں، 1 کرسی، 2 کرسیاں. عربی میں مثنیٰ تو ہے نہیں نا، سوری اردو میں تو مثنیٰ ہے نہیں. تو اردو میں ہم 1 کرسی 2 کرسیاں جمع ہی کہتے ہیں. تو عربی میں آپ دیکھیں 3 کرسیاں، تو جمع ہی آپ لفظ بول رہے ہیں، تو لہٰذا وہ بھی جمع کا لفظ استعمال ہوگا. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب آپ 10 سے آگے جائیں گے نا، 11 سے لے کے آگے 99 تک کا معدود جو ہے وہ واحد استعمال ہوگا. یعنی گنتی بڑی دلچسپ اور پیچیدہ ہے عربی زبان کی. یعنی یہ میں آپ کہیں گے اس میں یہ کون سی بات ہے کہ ظاہر بات جب آپ 3 کرسیاں کہہ رہے ہیں تو کرسیاں جمع ہی لفظ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر میں 11 کرسیاں کہوں نا تو کرسیاں اب بھی جمع ہے، لیکن 11 جب آ جائے گا تو 11 کے بعد کرسیوں کا لفظ ہے میں وہ جمع نہیں لاؤں گا، واحد لاؤں گا. تو وہاں سے یعنی 11 سے لے کے 99 تک کا جو معدود ہے وہ واحد استعمال ہوگا. تو یہ گنتی آہستہ آہستہ میں اس لیے آپ کے اندر ڈالنا چاہ رہا ہوں. آج میں صرف آپ کو 1 اور 2 اور 3 سے لے کے 10 تک کی گنتی کے بارے میں تفصیل سے بتا رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ آگے جائیں گے، موقع ملے گا تو 11 سے لے کے 19 تک، اور پھر دہائیاں 20 30 40 50 60 70 80 90، اور پھر اس کے بعد دہائیوں کے درمیان والے 21 22 23 اور 31 سے لے کے
39 तक और 41 से लेके ये अपनी गिनती है, तो गिनती आपकी मुख्तलिफ आप कह लें कि एतबार से तकसीम हो जाएगी। वो इंशाल्लाह ताला ऐसा ऐसा जाएंगी। इकट्ठी पढ़ा दूं तो बिल्कुल आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा कि हुआ क्या, इसलिए चंद बातें सामने हम रख रहे हैं। तो 3 से लेके 10 तक के लिए क्या मुजाफ अदद और मुजाफिल है मादूद, और मादूद जो है वो जमा इस्तेमाल होगा, और मुजक्कर मादूद के लिए अदद गोलता के साथ और मुअन्नस मादूद के लिए अदद बगैर गोलता। ठीक हो क्या? अब 4 तालिब इल्म मैं कहना चाहता हूं, तो 4 के लिए अरबी जुबान में अरबातु तुल्लाबिन, अरबातु तुल्लाबिन, और 4 तालिबात अरबाउ तालिबात। यानी मुजक्कर देखें गोलता के साथ आएगा और मुअन्नस जो है वो बगैर। 5 के लिए मुजक्कर में खमसा तू लग जाएगा, खमसा तू तुल्लाबिन, और मुअन्नस के लिए लग जाएगा खमसू तालिबात। ठीक। 6 तालिब इल्म सित्तातु, सित्तातु तुल्लाबिन, और 6 तालिबात सित्तु तालिबात। 7 के लिए मुजक्कर तू के लिए सब आतू, तुल्लाबिन, और 7 तालिबात के लिए सबउ तालिबात। 8 के लिए अगर मुजक्कर आपका मादूद है तो गोलता के साथ आएगा समानियतु, ठीक, समानिया टू, और मुअन्नस मादूद के लिए समानी। ये भी आगे जाके आप पढ़ेंगे समानी क्यों है या क्या हुआ है, इस पे इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। और तिस्अतु तुल्लाबिन, और 9 तालिबात के लिए तिस्उ, ठीक है, तिस्उ तालिबात। 10 तालिब इल्म अशरतु, गोलदा के साथ अशरतु तुल्लाबिन, और 10 तालिबात के लिए अशरु तालिबात। 9 के लिए तिस्अतु, ठीक, और तिस्उ, अशरतु और अशरु। ये अशरतु भी पढ़ा जाता है, यानी ये शीन के सुकून के साथ भी है, शीन की जबर के साथ भी, दोनों तरह इस्तेमाल होता है। अशरतु भी कह लें या अशरतु भी कह लें, और ये अशरु जो है ये इस तरीके से इस्तेमाल होता है, इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। अब जो आयात हमारे सामने ये जरा उन्हें देखें। इस सूरह मुबारक में अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कि वो हवा उन पर अल्लाह ताला ने मुसल्लत किए रखी 7 रातें और 8 दिन। 7 रातें, 7 के लिए अब आप देखें कौन सा आ रहा है, सबअतु या सबू, इन दोनों में से लगेगा ना। अब 7 रातें हैं तो रात की अरबी देखें क्या है, लैलतुन, लैलतुन रात है ना, तो रात मुअन्नस है तो उसके लिए क्या लगेगा सबू, और रात लैलतुन की जमा लयालिन, लयालिन।
ٹھیک ہے. سخرہ علیہم سبع لیالٍ، سبع لیالٍ. اب وہ سبع نصب میں کیوں آیا وہ ابھی میں اعراب کے حوالے سے بھی ان آداب کے بارے میں آپ کے سامنے ایک پکچر جو رکھ دیتا ہوں. اور 8 دن، یومن دن، یوم مذکر ہے، یوم کی جمع ایام، لیکن یوم مذکر ہے تو اس کے لیے عدد کون سا لگے گا؟ گولتا والا. ثمانیۃ ایام. اب ان آیات میں سے اس آیت کو سامنے رکھے، سخرہ علیہم سبع لیالٍ وثمانیۃ ایام حسوما، لگاتار. اسی طرح دیکھیں آپ لوگ، کل میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیات کوٹ کی تھی سورہ ملک کی کہ خلق اللہ سبع سماوات، 7 آسمان. سماؤن مؤنث ہے تو اس کے لیے سبع سماوات. اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ 6 دنوں میں. ایام، یوم کی جمع، یوم مذکر ہے تو اس کے لیے کیا لگے گا؟ ستت، یعنی ستت ایام. تو خلق اللہ السماوات والارض فی ستت ایام. کلیئر ہو گیا نا؟ تو یار الحمدللہ 3 سے لے کے 10 تک کی گنتی آپ کے سامنے الحمدللہ جو ہے وہ کلیئر ہوگی. میں امید کرتا ہوں کہ کلیئر ہوگی. 3 سے لے کے 10 تک عدد معدود، کلیئر ہوگی بات؟ کلیئر الحمدللہ. اب اس میں اصل جو ہے وہ عدد ہے، اصل عدد ہے. عدد کا اعراب جو ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے جس طرح مضاف، مضاف الیہ میں اصل کون ہوتا ہے؟ مضاف. ٹھیک ہے، تو عدد کا اعراب جو ہے یہ چینج ہوگا. کبھی یہ ثلاثۃ طلابن ہوگا، کبھی یہ ثلاثۃ طلابن ہوگا، کبھی یہ ثلاثتی طلابن ہوگا. یعنی یہ مضاف جو ہے وہی چینج ہوگا. کلیئر ہوگی نا بات؟ اب اس بات کو سامنے رکھنے کے لیے میں چند جملے بولتا ہوں. آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان جملوں کو ٹرانسلیٹ کریں. اور پہلا جملہ دانش کریں گے ٹرانسلیٹ. کلاس میں 3 طلبہ بیٹھے. فعل کیا ہے؟ فعل بیٹھے. ہاں جی، کون بیٹھے؟ فاعل. فاعل 3 طلبہ، پورا مرکب اضافی. 3 طلبہ فاعل. اور کلاس میں کیا ہے؟ متعلق فعل. جملہ فعلیہ نہیں بھولنا، تازہ کریں ذہن میں. جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہو. کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا. فاعل کتنی صورتوں میں آ سکتا ہے؟ 2. یا وہ ضمیر ہوگا یا ظاہر ہوگا. ضمیر ہوگا تو گردان چلے گی، ظاہر ہوگا تو گردان میں بھی صیغہ نمبر 1 یا صیغہ نمبر 4 استعمال کیا جائے گا. اور پھر فاعل کو آگے حالت رفع میں ہم شو کر دیں گے. متعدی افعال کے لیے مفعول بھی آتا ہے اور مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے. اور مفعول بھی یا تو ظاہر ہوگا یا ضمیر ہوگا. کلیئر ہو گیا؟ اور پھر ایک جز ہم نے بنایا تھا جملہ فعلیہ میں متعلق کا، اور ہم نے کہا تھا اکثر جو ہے وہ فعل کے متعلق ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو اب اس جملے کو سامنے رکھیں. کلاس میں 3 طلبہ بیٹھے. تو جلسہ ہمارا فعل لگ گیا اور صیغہ پہلا ہی لگے گا اس لیے کہ 3 طلبہ ظاہر ہے، اس لیے صیغہ 1 ہی لگے گا، صیغہ نمبر 1 ہی لگے گا. جلسہ ثلاثۃ طلاب فل. کلیئر ہو گیا؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں نے 3 طلبہ کو دیکھا. میں نے 3 طلبہ کو دیکھا. دیکھا فعل اور فاعل. فاعل کون دیکھ رہا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں، میں فاعل ہوں. اور 3 طلبہ کیا ہیں؟ 3 طلبہ مفعول ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب وہ 3 طلبہ مفعول کے طور پہ آ رہے ہیں. اب میں نے دیکھا رأیتو. رأیتو آگے انشاءاللہ آپ کو پڑھاؤں گا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، یا ابتی انی رأیتو
अहद अशरा कौकबन, कौकबन वाहिद इस्तेमाल हुआ है, कौकबन 11 सितारे देखे, कवाकिब नहीं कहा, ठीक है। अब उन्होंने नहीं कहा से मुराद ये कि वो अरबी में इस्तेमाल ही वाहिद होता है, 11 से लेके 99 तक का जो मादूद है वो वाहिद इस्तेमाल होता है। तो रअयतु अहद अशरा कौकबन, मैंने 11 सितारे देखे। तो रअयतु मैंने देखा 3 तलबा को, तो क्या बनेगी अरबी? सलासता तुल्लाबिन, 3 तलबा के पास से गुजरा, मैं 3 तलबा के पास से गुजरा। गुजरने के लिए मैं अरबी बताता हूं, नया वर्ब है, इसके लिए इस्तेमाल होगा मररतु, तू मैं, बस इसको पक्का याद कर ले, तू जहां भी आएगा वो मैं हूं, ठीक है। मररतु, और ये मररतु जो है ये प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल होता है, मररतु बी, मररतु बी। अब बी लग गया, बा हट कर लग गया, तो सलासत क्या बन जाएगा जी? सलासती तुल्लाबिन, मररतु बी सलासती तुल्लाबिन। तो देखिए सलासतु, सलासता, सलासती, वो अदद का इराब चेंज हुआ है, जबकि तुल्लाबिन 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 वो मुजाफिल है, मुजाफिल है तो हालत जर में ही रहना, क्लियर हो गया। तो ये इराब इस तरीके से। अब वो देखें, खलक अल्लाहु सब असमावातिन, अल्लाह ने 7 आसमान तख्लीक किए, मफूल है इसलिए सब असमावातिन, क्लियर हो गया। फिर अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया। खलक अल्लाहु समावाति वल अर्दा फी हर पे जर लग गया तो सित्ता ती अय्याम, 6 दिनों में। 3 से लेके 10 तक के अदद मादूद के हवाले से बात होगी, मुजाफ इलैह के तौर पे आते हैं, लेकिन बाज औकात 3 से लेके आगे जो आपके अदद हैं वो सिफत बनकर भी आ सकते हैं, जिस तरह 1 और 2 के लिए सिफत बनकर आते हैं, ठीक है। क्या कहा मैंने? बाज औकात 3 से आगे जो आपके आदाद हैं वो सिफत बनकर भी इस्तेमाल हो सकते हैं, जिस तरह 1 और 2 में वो सिफत बनकर इस्तेमाल हुए ना। और उस वक्त आपको पता है कि मुताबिकत जरूरी है, लेकिन मुताबिकत भी अब देखें, अब मैं अगर कहना चाहूं कि एग्जाम्पल देता हूं क्योंकि वक्त नहीं है, हदीस में आपके सामने रखना चाहता हूं, बड़ी प्यारी हदीस है नबी वसल्लम की, 5 नमाजें, 5 नमाजें। अब 5 नमाजों को एक तरीका तो है कि मुजाफिला के तौर पे इस्तेमाल कर दिया जाए, ठीक है ना, लेकिन अगर इसको अदद को सिफत बनाकर लाया जाए तो नमाजों के लिए अस्सला वातु नमाजें, सलातुन की जमा अस्सलावातु, ठीक है। और इसका वाहिद क्या था? सलातुन, और मुअन्नस था, मुअन्नस के लिए अदद क्या आएगा? ताके बगैर आएगा। तो 5 के लिए कौन सा अदद है? खम्स है ना, तो अल खम्सु, अस्सलावातुल खम्सु, 5 नमाजें, 5 ही नमाज नहीं, वो 5वीं तो और चीज बन जाएगी ना, 5 नमाजें, अस्सलावातुल खम्सु, 5 नमाजें। देखें अब यहां पर क्या है, नमाजें मादूद पहले और अदद जो है वो सिफत बनकर आ रहा है। और वो हदीस अब मैं आपके सामने रखता हूं तो क्लियर हो जाएगी। नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अस्सलावातुल खम्सु, 5 नमाजें, वल जुमुअतु इलल जुमुअती,
5 नमाजें और अल जुमअतु इलल जुमअती, ठीक है। 5 नमाजें और जुम्मे से जुम्मे तक, ये 5 आपकी रेगुलर नमाजें जुम्मे से जुम्मे तक। ये क्या है? ये कफारतुन, कफारा है इसका, लिमा बैनहुन्ना, बैनहुन्ना उनका जो उनके दरमियान में, यानी उनके दरमियान में जो गुनाह है उनका कफारा है, ठीक। लेकिन फिर आगे मजीद फरमाया सिवाय इसके के वलम तुगशल कबायरु। अब इसको लिखने का भी फायदा नहीं होगा, सिर्फ इसका मफहूम आपके सामने रख देता हूं। सिवाय इसके कि वो कबायर का इर्तिकाब ना, ठीक है। वलम तुगशल कबायरु, यानी उसने कबायर का इर्तिकाब ना। तो ये जितने भी छोटे छोटे गुनाह हैं, 5 नमाजें और जुम्मे से जुम्मे तक, यानी ये जो है दोनों नमाजें आपकी, ये एक हफ्ते के छोटे छोटे गुनाह अल्लाह ताला माफ, यही अल्लाह ताला की रहमत है और उसकी रहमत छाई हुई है। हाँ, अब इससे ये जाहिर बात है नतीजा निकाला जाएगा कि बड़े बड़े गुनाह भी माफ हो गए, नहीं। उसके लिए खास तौर पर हदीस में और मुस्लिम की रिवायत है, ये आपने फरमाया कि हाँ शर्त यह है कि वो कबायर से जो है वो उसका इर्तिकाब ना करे। कबायर जो है वो आपको पता है वो तौबा से ही माफ हो। तो इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दूसरी हदीस में शाफ़ फरमाया ना, जिसमें आपने मिसाल दे के फरमाया कि एक शख्स के घर के बाहर अगर एक नहर बहती हो और वो उस शख्स उस नहर में दिन में 5 मरतबा जो है गुस्ल करे, तो क्या उसके जिस्म पर कोई मैल कुचल बाकी रहेगा? सवाल रहेगा नहीं, बिल्कुल ही रहेगा। तो आपने फरमाया कि 5 नमाजों की अहमियत या हैसियत जो है वो बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि शख्स के घर के बाहर नहर है और वो उसमें 5 मरतबा जो है वो गुस्ल करता है। उसमें भी यही लफ्ज अस्सलावातुल खम्सु इस्तेमाल, ठीक हो गया। तो ये किस सूरत में आया आपके सामने? बाज़ औक़ात आपका जो अदद है वो सिफत बनकर इस्तेमाल, ठीक। और उस वक्त भी हमने वही देखना है, वाहिद को चेक करना है। वाहिद क्या है? मुज़क्कर है। अगर मुज़क्कर हो तो अदद ता वाला लगाएंगे, और अगर मुअन्नस हो तो अदद ता के बगैर। तो देखिए अस्सलावातुल खम्स, क्लियर हो गया जी। बस इतना ही काफी है। इसमें आप अपने तौर पे थोड़ी सी एग्जांपल्स जो है बनाकर, यानी आम पैटर्न जो है, आम पैटर्न कुरान मजीद में जितनी भी एग्जांपल्स मेरे सामने आई हैं अदद मादूद की वजह से, वो 3 से 10 तक जो भी आदात है ना, वो वही मुज़ाफ़ के तौर पे ही आए, ठीक है। उसकी मैंने आपके सामने एग्जांपल कुरान मजीद से दी है बहुत सारी। तो ये हदीस में चूंकि इस तरह इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, तो उससे ये पॉइंट सामने आया कि बाज़ मरतबा ये इस तरह से भी, यानी अदद जो है सिफत बनकर दिया जाता है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।